أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر اور چھوٹا سورہ، مگر یہ کب طے ہے کہ جو چھوٹا ہو، جو مختصر ہو، یا دنیا جسے کمزور سمجھے، اللہ بھی اسے کمزور جانے۔ نظام الہی اور نظام بشریت میں موٹا سا فرق یہ ہے، دنیا جسے ناتوان سمجھتی ہے، دنیا جسے کمزور سمجھتی ہے، اللہ اسی میں اپنی طاقت کو ودیت کر لیتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمزور دیکھ کر اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حقیر اور ہے اور کمزور اور ہے۔ ساری دنیا جسے حقیر سمجھتی ہے، فقیر، مسکین، پھٹے کپڑوں میں مفلوق الحال، معصوم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا کا دستور ہے کہ وہ ظاہر داری کو اہمیت دیتی ہے اور اللہ باطن کو اہمیت دیتا ہے۔ جس کا باطن پاک ہو، ظاہری طور پر اگر وہ صاف نہ بھی دکھائی دے رہا ہو تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، جو اپنے گھٹنے کے زور سے جو کی روٹی توڑ کر کھاتا تھا، وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ کر بتاتا ہے کہ طاقت کا معیار بدن نہیں ہے بلکہ روحانیت ہے۔ کل کی رات 1432 ہجری قمری کا چاند جیسے ہی نمودار ہوا، ہمارے گھروں میں عزاخانے سج گئے، فرش عزا بچھ گیا، کالے کپڑے اپنے مخزنوں سے نکال لیے گئے،
سارا سماج سوگوار ہے، اس لیے کہ نبی سوگوار ہے۔ یہ فرش ازا، یہ عزاداری امام حسین محبت کا پیغام دیتی ہے، رواداری کا پیغام دیتی ہے۔ یہ فرش ازا در حقیقت علوم اسلامیہ کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ یہ فرش ازا معاشرے میں امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ سال کا آغاز گریے سے اس وجہ سے ہو رہا ہے، جو رونے کی مشق کرتا ہے وہ کبھی کسی کو رلاتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی مکرم 4 کاموں کی وجہ سے بھیجے گئے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور نبی کی بعثت کا مقصد تلاوت آیات قرآنی، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ نبی 4 کام لے کر بھیجے گئے، مگر اس امت میں 2 نقص تھے۔ ایک نقص اختلاف کرنے کا، یہ لڑتی ہے، اور دوسرا نقص نسیان اور بھول جانے کا نقص۔ یہ ہر سال فرش ازا اس لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ اسلام کو دہرایا جائے، قرآن کو دہرایا جائے۔ اور نبی جو 4 کام کرنے آئے تھے، ایک آیات الہی کی تلاوت، اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہوں، آیات الہی کی تلاوت تو ہر عربی جاننے والا کر سکتا ہے، ہر قرآن پڑھنے والا آیات الہی کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ پھر پیغمبر کا ایک بڑا کام کیوں ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرنے آئے؟ نبی کا پہلا کام یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کر کے دکھائیں۔ قرآن کیسے پڑھا جائے گا بتائیں۔ عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا اس فقرے کے اوپر، اس منزل بیان کے اوپر۔ قرآن کلام الہی ہے اور مجموعہ ہے الفاظ کا، اور الفاظ بغیر لہجے کے سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر ایک جملہ کہہ دیا جائے، آپ آ گئے، اسی کو ذرا محل بدل کر ذرا پڑھ کر دکھائیے، بول کر دکھائیے۔ کسی کی آمد پر ناراضگی پر بھی یہی کہا جائے گا آپ آ گئے، اور کسی کی آمد پر خوشی ہو تب بھی یہی کہا جائے گا آپ آ گئے، اور کسی کے آنے کا انتظار نہیں تھا اور وہ آ جائے جب بھی یہی کہا جائے گا آپ آ گئے۔ مگر جملہ آپ آ گئے ہی ہے، مگر لہجہ بدلتا رہے گا۔ کبھی لہجے میں مذمت ہوگی، کبھی لہجے میں تعریف ہوگی، کبھی لہجے میں عدم انتظار ہوگا۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ لہجہ بدلے گا، کلام ایک رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، ضروری تھا کہ کوئی صاحب آگاہ لہجہ الہی ہو، جو جانتا ہو کہ یہ آیت مذمت کی ہے، یہ آیت تعریف کی ہے۔ ایک درود بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، آیات الہی کی تلاوت، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و